حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہیں، اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کی پشت پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ رکھا تھا تو ان کے جسم سے بھی خوشبوئیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ جن گلیوں سے گزرتے تھے ان گلیوں میں بھی خوشبو آیا کرتی تھی، جس گھر میں رہتے تھے اس گھر سے بھی خوشبو آتی تھی۔ کتب سیر میں علماء نے لکھا ہے کہ جس گھر میں حضرت عقبہ بن عامر رہتے تھے وہ گھر آج بھی موجود ہے مدینہ المنورہ کے اندر۔ اب وہ کچا نہیں ہے، وہ پکا، اس کے اوپر ایک پکا گھر بن چکا ہے، لیکن جو خوشبو حضرت عقبہ بن عامر کے جسم سے آتی تھی آج بھی اس گھر سے وہی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت عقبہ بن عامر۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب تک سورۃ الاعلیٰ کا نزول نہیں ہوا تھا ہم سارے صحابہ اور حضور علیہ السلام سجدے کے اندر پڑھا کرتے تھے اللہم لک سجدت، اللہم لک سجدت، اے اللہ ہم تیرے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب جو پہلے پڑھتے تھے اسے چھوڑ دو، اب اس سورت کے آغاز والے لفظ سجدے میں پڑھا کرو، وہ کیا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی۔ پھر حضور نے اس سے تسبیح بنا کے دی، فرمایا اب نماز کے سجدے میں پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی، کہ باقی اس رب کے لیے ہے جو سب سے اعلیٰ ہے۔ اگر ہم سجدے کے مفہوم کو سمجھ لیں تو بہت سارے مسائل زندگی کے حل ہو سکتے ہیں۔ جب انسان سجدے کے اندر ہوتا ہے تو یہ انتہائی ذلت کا مقام ہوتا ہے، بندہ اس سے نیچے جھک نہیں سکتا۔ انسان کے افضل اعلیٰ اور اشرف اعضاء سر کے اندر ہے، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر کے اندر، بولنے کی قوت زبان سر کے اندر، پھر سونگنے کی قوت ناک اس کا تعلق سر کے اندر، اور پھر سننے کی قوت کان وہ سر کے اندر، سارے اشرف اعضاء سر کے اندر، اور یہ سر جھکا ہے مالک کی چوکھٹ پہ اور ماتھا رگڑا جا رہا ہے، اور زبان سے بندہ کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، اے مالک دیکھ لے مجھ سے بڑھ کر ذلت میں کوئی نہیں ہے اور تجھ سے بڑھ کر اعلیٰ کوئی نہیں ہے، تجھ سے بڑھ کر اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ اور پھر جب وہ سجدے سے سر اٹھانے لگتا ہے فوراً کہتا ہے اللہ اکبر، یعنی اس کے دل میں قطعی طور پر یہ خیال نہ آئے کہ میں اب اٹھنے لگا ہوں تو میں بھی اعلیٰ ہونے لگا ہوں، وہ ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پہلے انتہائی جھک جاتا ہے، پھر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، مالک مجھ سے جھکا ہوا کوئی نہیں ہے اور تجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ تو اگر ہم سجدے کی تسبیح کو سمجھ لیں تو سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر بندہ اکڑ اکڑ کے چل نہیں سکتا، اس میں عاجزی آ جاتی ہے کہ میں تو جھکا ہوا ہوں، اعلیٰ تو اللہ ہی ہے۔ فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کی پاکی بیان کرو جو سب سے اعلیٰ ہے۔ پاکی کیوں بیان کرو؟ آگے فرمایا الذی خلق، اس لیے پاکی بیان کرو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، فسوا، صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ خوب سنوارا بھی ہے۔ اس مادی کائنات کے اندر انسان کے سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار ذات ماں کی ذات ہے۔ جتنے مرضی بندہ حق ادا کرتا رہے تو ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ماں نے اسے جنم دیا ہوتا ہے، خود تکلیفیں سہ کر بچے کی خوشی کا انتظام کیا ہوتا ہے، تو اس مادی کائنات میں سب سے زیادہ حق ماں کے ہیں۔ ماں کے حق اتنے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ماں نے ہمیں جنم دیا ہے، جس ماں نے جنم دیا ہے اس کے حق اتنے ہیں، تو جس رب نے خلق کیا ہے اس کے حق کتنے ہوں گے؟ اور جس ماں نے جنم دیا وہ بچے سے اتنا پیار کرتی ہے، تو جس رب نے خلق کیا وہ رب اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ فرمایا اس کی پاکی بیان کرو اس لیے کہ تمہارا رب لگتا ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، فسوا، پیدا کر کے چھوڑا نہیں بلکہ سنوارا بھی ہے۔ آگے فرمایا والذی قدر، پھر اس نے تمہارے ہر عضو کو تناسب بخشا ہے، ہر عضو کی مقدار کو مقرر کیا ہے۔ اگر ایک ہاتھ چھوٹا بنا دیتا خدا اور ایک ہاتھ لمبائی کے مطابق ہوتا تو بندہ کتنا عجیب لگتا۔ ایک آنکھ موٹی بنا دی جاتی، ایک آنکھ تھوڑی چھوٹی بنا دی جاتی، بندہ کتنا عجیب لگتا۔
ٹانگ چھوٹی بنا دی جاتی، ایک ٹانگ لمبی بنا دی جاتی، بندہ چل ہی نہ سکتا۔ فرمایا الذی خلق، اس نے پیدا کیا، فسوا، تمہیں سنوارا، والذی قدر، تمہارے اعضاء کو تناسب بخشا، والذی قدر فہدی، اس کے بعد تمہیں اللہ نے ہدایت کا چراغ عطا فرمایا، ہدایت کا نور عطا کیا، تم پیدا بھی ہو جاتے، تمہارے اعضاء کو تناسب بھی مل جاتا، تمہیں خوب سنوار بھی دیا جاتا، تمہارا 6 فٹ کا لمبا قد ہوتا، تمہاری ریشمی تمہارے بال ہوتے، نرگسی آنکھیں ہوتی، قد رانا ہوتا، اور تمہاری چال ہرنی کی طرح ہوتی، اور لوگ تمہیں دیکھ کے اش اش کرتے، لیکن تمہاری پشت پہ قمیض پہ ایک چٹھی لکھی ہوتی کہ یہ اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، جسے ملے فلاں پتے پہ بھجوا دے۔ تو تمہاری زندگی کا کیا لطف تھا، سب کچھ تھا، لیکن عقل کا چراغ نہیں تھا تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ فرمایا والذی قدر فہدی، خوبصورت بنا کے تناسب بخشا، اور بھی ایسا خوبصورت بنایا کائنات میں، فرمایا سارے لوگ تمہارے جیسے ہیں، سب کی 2 آنکھیں، 2 کان، 1 ناک، 2 ہونٹ، 2 ہاتھ، 2 ٹانگیں، سارے تمہارے جیسے ہیں، لیکن ہم نے ایسا حسن دیا تم پھر بھی سب سے الگ نظر آتے ہو، سب سے الگ نظر آتے ہو۔ فہدی، تمہیں ہدایت کا نور عطا کیا۔ ہدایت کی امام رازی نے 2 قسمیں بیان فرمائی، فرمایا ایک ہے فطری اور جبلی ہدایت، اور ایک ہے وہ ہدایت جو اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے انسان کو عطا فرمائی، اور ایک ہے فطری اور جبلی، کہ اگر نبی نہ بھی آتے تو پھر بھی انسان کو خود پتا تھا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ یہ فطرتی طور پہ بچہ سب کچھ دنیا پہ آ کے سیکھتا ہے، لیکن ماں کی چھاتی سے دودھ کشید کیسے کرنا ہے یہ سیکھ کے آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دونوں راہیں دکھا دی، اور وہ جانتا ہے کہ دودھ کیسے کشید کرنا ہے۔ یہ کس نے اسے سکھایا؟ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ، یہ رب ہے جس نے اسے سکھا کے بھیجا ہے۔ فرمایا ہدایت کا نور اسے عطا فرمایا، اور پھر یہ صرف انسانوں میں نہیں، اللہ نے یہ ہدایت کا نور جانوروں میں بھی رکھا۔ آپ جانتے ہیں دیہات کے اندر مرغی کے انڈے مرغی کے نیچے رکھے جاتے ہیں بچوں کو لینے کے لیے، اور بطخ جو ہے وہ کڑک نہیں بیٹھتی، بطخ کے بچے لینے ہوں تو بطخ کے انڈے بھی مرغی کے نیچے رکھے جاتے ہیں۔ تو مرغی 21 دن تک اپنے سینے کی توجہ انڈوں پہ ڈالتی ہے، 21 دن کے بعد نتیجہ نکلتا ہے کہ ان مردہ انڈوں میں بھی جان آ جاتی ہے۔ یہاں پہ رک کر کے ایک عقیدے کو سمجھیے گا، یہ ایک مرغی کو کمال حاصل ہے کہ اگر ایک مرغی مردہ انڈوں پر 21 دن تک اپنے سینے کی توجہ ڈالے تو مردہ انڈوں میں بھی جان آ جاتی ہے، تو کیا ایک شیخ کامل، پیر کامل اپنے مرید کے مردہ دل پہ توجہ ڈالے تو مردہ دل میں زندگی نہیں آئے گی؟ اور اگر ایک مرغی کو یہ کمال حاصل ہے کہ وہ توجہ ڈال کے انڈوں میں زندگی بھر سکتی ہے، تو کیا پھر امام الانبیاء کو یہ شان حاصل نہیں ہے کہ مردوں پہ توجہ ڈالے، اللہ مردوں کو بھی زندگی عطا فرما دے؟ بلکہ ان کی شان تو وراء الوراء، ان کے صدقے میں اللہ نے ان کو غلاموں کو بھی یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ان کے غلام توجہ ڈالتے ہیں، اللہ ان کے توجہ کے بدلے میں کیا کچھ عطا کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ بیٹھے تھے تو ایک بارات گزر رہی تھی، تو انہوں نے کہا حضرت ہم نے احمد پور جانا ہے تو ہمیں رستہ نہیں پتا، آپ ہمیں احمد پور کا رستہ بتا دیں۔ تو آپ نے مسکرا کے کہا بس رستہ بتا دوں یا تمہیں وہاں پہ چھوڑ بھی آؤں؟ میں نے کہا اگر چھوڑ آئے تو اس سے اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے کہا اچھا پھر میرے پیچھے چلو۔ بارات آپ کے پیچھے ہو گئی اور آپ آگے تھے۔ آپ نے کہا اچھا آپ ایسا کرو ساری اپنی آنکھیں بند کر لو۔ انہوں نے کہا ہم نے احمد پور جانا ہے اور آپ ہمیں آنکھیں بند کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے مسکرا کے کہا جن کو مان لیا جاتا ہے، پھر جن کی تصدیق کر لی جاتی ہے، پھر ان پہ سوال نہیں کیا جاتا، ان کو مانا جاتا ہے۔ تصدیق کے بعد تنقید گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، مان لیا جائے تو پھر کوئی حل، کوئی سوال اٹھتا ہی نہیں ہے۔ محبوبات نکتہ چینی جرا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانیے اس نو وہ جھوٹے پیار جتاندا، سانو دسیا عشق دے مفتی نے جڑا مڑ مڑ پیوں فرماندا، آدم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آندا۔ عیب ہو بھی تو نظر، تو آپ نے کہا میرے
مجھے مانا ہے تو میری بات مان کے چلو. سب نے آنکھیں بند کی. آپ نے اپنے سینے کی توجہ برات والوں پہ ڈالی. فرمایا اب اپنی آنکھیں کھولو. سب نے آنکھیں کھولی تو سامنے حضور کا گنبد خضرا موجود تھا. تو انہوں نے کہا حضرت ہم نے تو احمد پور جانا تھا. فرمایا ہم اپنی عشق کی زبان میں احمد پور اسے ہی کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو ساری کی ساری برات آپ کے قدموں میں گری اور حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. تو 21 دن تک مرغی اپنے سینے کی توجہ مردہ انڈوں پہ ڈالتی ہے, ان میں جان آ جاتی ہے. فطرت کے مطابق نتیجہ نکلتا ہے, مرغی کے انڈوں سے مرغی کے بچے نکلتے ہیں اور بطخ کے انڈوں سے بطخ کے بچے نکلتے ہیں. 2-4 دن کے بعد مرغی اپنے بچوں کو لے کے باہر نکلتی ہے. بطخ کے بچے بھی پیچھے چلتے ہیں, آگے تالاب آتا ہے. تو بطخ کے بچے جب پانی دیکھتے ہیں نا, انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, وہ فوراً چھلانگ لگا دیتے ہیں. اور مرغی کے بچے چھلانگ نہیں لگاتے. اب بطخ کے بچوں کو کس نے بتایا؟ انہوں نے اپنی ماں کو تو دیکھا نہیں, اپنے ساتھ والوں کو دیکھا نہیں. پہلے دن کے لیے وہ باہر نکلے ہیں, تو انہوں نے ان کو کس نے بتا دیا کہ پانی میں تم ڈوبو گے نہیں بلکہ تیرو گے؟ اور وہ جو مرغی کے بچے تھے انہیں کس نے بتایا کہ تم پانی میں جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے؟ فرمایا والذی قدر فہدی, یہ خدا کی ذات ہے جس نے یہ شعور جانور کو بھی دیا ہے کہ وہ جانتا ہے خیر کون سی ہے اور شر کون سی ہے. فرمایا یہ جانوروں میں بھی اللہ نے ہدایت کا نور رکھا ہے, اور پھر اللہ نے انسان کو یہ دل دیا ہے, اگر کوئی نہ بھی بتائے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کسی کو تھپڑ مارنا یہ اچھی بات نہیں ہے, بری بات ہے. کسی پہ ظلم کریں تو کوئی بتائے نہ بھی, اس کا دل کہتا ہے یہ بات غلط ہے. دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کی 1 انچ زمین دبا لینا, کسے نہیں پتا کہ یہ بات غلط ہے, اس کے دل میں اللہ پاک نے یہ نور رکھا ہے, اس کا دل بتا دیتا ہے. حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی مجلس نور میں آئے تو آخر میں جگہ ملی تو وہیں بیٹھ گئے. آداب مجلس بھی یہ ہے, جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے, لیکن صدر مجلس کو اختیار ہوتا ہے, وہ حکمت کے تحت کسی کو آگے بلانا چاہے تو وہ بلا سکتا ہے, اور جہاں پہ حضور خود ہو وہاں پہ صدر مجلس اور کون ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وابصہ ادنو منی, اٹھو اور میرے قریب آ جاؤ. حضرت وابصہ کہتے ہیں اٹھا اور حضور کے قریب آیا. حضور نے پھر فرمایا ادنو منی یا وابصہ, وابصہ اور قریب آ جاؤ. کہتے ہیں میں اور قریب ہوا. حضور نے 3ری مرتبہ فرمایا ادنو منی یا وابصہ, اے وابصہ اور قریب آ جاؤ. کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں, میں اتنا قریب ہوا میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھو گئے, حضور کے گھٹنوں کے ساتھ لگ گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا وابصہ جو تم پوچھنے آئے ہو خود پوچھو گے یا میں بتاؤں کہ کیا پوچھنے آئے ہو؟ ڈٹھے ورق, اس پہ بحث کرنے کا وقت ہی نہیں کہ اس سے کیا نتیجہ نکلا, کیا عقیدہ بنا, بس یہ بات ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے. تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا, تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقہ اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے تے کوئی بشر آکھے, پیا رات دنے ایہو شور ڈٹھا, تے اللہ والیاں گل ہی مکا چھڈی, تساں ہور ڈٹھا تے اساں ہور ڈٹھا. وہ اور ہے کہ جن کا نبی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں جانتا, ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو خدا کو بھی جانتا ہے. فرمایا وابصہ جو پوچھنے آئے ہو خود پوچھو گے یا میں بتاؤں کہ کیا پوچھنے آئے ہو؟ کیا حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو کمال ہو جائے. فرمایا وابصہ تم پوچھنے آئے ہو خیر کیا ہے اور شر کیا ہے, اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وابصہ اس کا جواب خود سے لینا ہے یا میں عطا کروں؟ کہ حضور اگر پتہ ہوتا تو آپ کی بارگاہ میں کیوں آتا؟ حضور علیہ السلام نے استفتحی من قلبہ, حضور نے حضرت وابصہ کے دل پہ اپنا ہاتھ مارا. فرمایا اپنے اس مفتی سے پوچھ لو, یہ اندر بیٹھا ہے یہی بتا دے گا خیر کیا ہے اور شر کیا ہے. تو انسان کو فطرتی طور پہ اللہ پاک نے ہدایت کا نور عطا کیا ہے, وہ جان جاتا ہے کہ یہ اچھائی کا راستہ ہے اور یہ برائی کا راستہ. والذی قدر فہدی, اس رب کی پاکی بیان کرو جس نے تمہیں ہدایت کا نور عطا فرمایا. آگے فرمایا والذی اخرج المرعى, اس کی پاکی پڑھو, اس کی تسبیح بیان کرو جس نے زمین سے تمہارے لیے سبزہ اگایا. یہ کیسی اللہ کی شان ہے, جب زمین کے اندر بیج بو دیا جاتا ہے پھر اس پہ وہ سہاوا پھیرا جاتا ہے. جب وہ پھیر دیا جائے تو آپ جانتے ہیں اتنی سخت زمین ہوتی ہے
کہ آپ ہاتھ مارتے بھی رہیں تو آپ کا ہاتھ اندر نہیں جاتا، اتنی سخت ہو جاتی ہے۔ لیکن فرمایا اللہ کی یہ کمال شان ہے کہ اس سخت زمین سے بھی نرم کومل نکال دیتا ہے، اور وہ اتنی نرم ہوتی ہے کہ ہاتھ لگاؤ تو لمس سے ٹوٹ جاتی ہے، لیکن وہ اتنی نرم کومل کس طرح زمین کا کلیجہ چیر کے باہر نکل آئی۔ والذی اخرج المرعى، فرمایا خود نہیں نکلی، کوئی نکالنے والا ہے تو نکلی ہے۔ فجعلہ غثاء احوا، پھر اس رب نے تمہارے لیے اس سبزے کو مزید سیاہ بنا دیا۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، یہ ساری باتیں بیان کی، اور پھر کیا کہا؟ اے محبوب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھول ہی نہیں پاؤ گے۔ پہلے اپنی شانیں بیان کی، پھر جملہ بہت تاریزہ کے طور پہ کہ اس کا تعلق پچھلی کسی آیت کے ترجمے سے نہیں ہے، لیکن سورۃ الاعلیٰ میں یہ آیت ادھر ہی آتی ہے، آگے پیچھے نہیں آتی۔ ان آیات کے بعد اس آیت کو لایا گیا، سنقرئک فلا تنسیٰ، کیا محبوب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھول ہی نہ پائیں گے۔ ہوا یوں، جب حضرت جبریل امین علیہ السلام قرآن لے کے آتے تو حضور جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت دیتے تاکہ آپ حفظ کر لیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تحرک لسانک ولتعجل بہ، اے محبوب آپ اپنی زبان کو حرکت میں لا کے مشقت میں نہ آئیں، جس رب نے دل پہ اتارا ہے وہ زبان پہ بھی لے آئے گا۔ حافظ کو حفظ کرتے ہوئے مشقت کرنی پڑتی ہے، 2 سال 4 سال 5 سال سبق سب کی منزل کی مشقتوں سے گزر کے وہ حفظ کرتا ہے، لیکن حضور کو بغیر مشقت کے قرآن حفظ ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کو سارا بغیر مشقت کے حفظ ہوا، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا آخری صدی میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو علم مصطفیٰ پہ اعتراض کریں گے۔ یہ سورت ان کو بتا رہی ہے جو رب تمہیں اتنا تسبیح پڑھنے کا حکم دیتا ہے، جو رب اتنی قدرت والا ہے کہ تمہیں بنا سکتا ہے، تمہارے اعضاء کو توازن بخش سکتا ہے، تمہارے اعضاء کو تناسب دے سکتا ہے، تمہیں قدرت عطا کر سکتا ہے، تمہیں پھر ہدایت کا نور دے سکتا ہے، وہ رب جو سخت زمین سے نرم کوپل نکال سکتا ہے، کیا وہ اپنے محبوب کو پڑھا نہیں سکتا؟ فرمایا تم سمجھتے ہو پڑھایا نہیں ہے، میں رب ہو کے کہتا ہوں سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم نے ایسا پڑھایا ہے محبوب کبھی بھول ہی نہیں پائے گا، ایسا پڑھا دیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، بے شک اللہ نے مجھے جتنا قرآن عطا کیا اتنا علم اور بھی عطا فرمایا، اور پھر کائنات ارض و سما کے اندر حضور جیسا علم اللہ نے نہ حضور سے پہلے کبھی کسی کو عطا فرمایا، نہ حضور کے بعد کبھی کسی کو عطا فرمایا، یہ حضور کا خاصہ ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب بندے کو قرآن سکھا دیا۔ اگر کوئی بندہ حضور غوث پاک کا شاگرد ہو، میں اور آپ اس کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر کوئی بندہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس بیٹھ کے پڑھا ہو، میں اور آپ اس کے علم کا اندازہ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر کوئی شخص حضرت علی المرتضیٰ سے پڑھ کے آیا ہو، میں اور آپ اس کے علم کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ جو حضور سے پڑھ کے آیا ہو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کے علم کا اندازہ نہیں کر سکتے، تو پھر جس کو رب نے پڑھا کے بھیجا اس کے علم کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے بات ختم فرمائی، فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، نہاں کہتے ہیں چھپنے کو، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کوئی غیب کیسے چھپ سکتا ہے؟ سب سے بڑا غیب خدا کی ذات ہے، اور حضور کو اللہ نے وہ بھی دکھا دیا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ فرمایا جب حضور نے سب سے بڑا غیب خدا کی ذات کو دیکھ لیا، پھر حضور کی ذات سے کوئی بھی غیب پوشیدہ نہیں رہا۔ تو اپنے رب کی تسبیح پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا، توازن بخشا، جس نے تمہارے لیے سخت زمین سے نرم کوپل نکالی۔ یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد، رب کی تسبیح بیان کرنے کے بعد لازمی ہے کہ عقیدہ رکھو جیسا علم اللہ نے حضور کو دیا ایسا کسی اور کو عطا نہیں۔ تیری خدا سے، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، خدا ہی جانے عبید ان کو ہے پتا کیا کیا، ہمیں پتا ہے بس اتنا کہ حضور جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے بس اتنا کہ حضور۔ اللہ تعالی ہمیں
اپنی تسبیح پڑھنے کی اور حضور علیہ السلام کی عظمت و توقیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ